منیر سے پہلے آپ بتائیے گا کہ اوور آل ریڈنگ آپ کی کیا ہے, سینس آپ کی کیا ہے, جو ہم نے مختلف بریفنگز لی ہے, جو ان پٹ ہم نے بھی ان کو دیا ہے کچھ چیزوں پہ, کہ جو تعلقات ہیں ای یو اور پاکستان کے کس طرف جا رہے ہیں, اور کیا مین امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے ٹیک اوے تھے اس میں؟ دیکھیے بہت اہم ایک مرحلہ ہم نے طے کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ جی ایس پی پلس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ پھر سے سیٹ ہوں گی, چونکہ نئی پارلیمنٹ یہاں پہ آ رہی ہے یورپین یونین کے اندر, تو وہی یہ سیٹ کرے گی کہ کیا کنڈیشنز ہوں گی جو نیا جی ایس پی پلس جو ہے وہ ہمیں دیں گے. اب اس کے بعد جو ہے ہمیں ری اپلائی کرنا پڑے گا, جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات جی ایس پی پلس کے لیے. اس کے اندر ان کے کچھ ایسے تشویشناک باتیں انہوں نے ہمیں کہی ہیں, اور اسے ایسا امپریشن لگتا ہے کہ یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے وہ ہمیں حل کرنا ہوگا. اس لیے چونکہ لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے بالخصوص اس کے بارے میں بات کی ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پریس فریڈم ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بار بار اس کا بھی کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کو بھی دیکھا جا رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, مگر انہوں نے چونکہ ان کے کاؤنسل کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے ان کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے یہ پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ جن کو آپ نے جی ایس پی پلس دیا ہے کیا وہ ہمارے کنڈیشنز کے اوپر پورے اترتے ہیں کہ نہیں. یہ آپ نے درست کہا کہ ان کے اپنے کنسرنز ہیں مختلف ایشوز کو لے کے, لیکن ساتھ میں ان کو اس بات کی امپورٹنس بھی پتہ ہے کہ پاکستان جیسی سوسائٹی کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے جی ایس پی پلس اسٹیٹس بہت زیادہ ضروری ہے. ہم 8 ممالک میں سے ہیں جن کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے. تو ایز سچ ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے کوئی مطلب ہمیں وی ہیو ٹو پٹ دا ہاؤس ان آرڈر, بٹ کنسرن نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی معیشت کو لے کے, جی ایس پی کو لے کر. نہیں, آئی تھنک کہ ہمیں کنسرن ہونا چاہیے, چونکہ جو نئی پارلیمنٹ آ رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہوگا, اور یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا فری لنچ نہیں دیں گے. کیونکہ اب دیکھیں ہندوستان کے پاس جی ایس پی پلس اسٹیٹس نہیں ہے, ان کے پاس ایک اسٹینڈرڈ جی ایس پی اسٹیٹس ہے. تو ہمیں تو جی ایس پی پلس چاہیے, چونکہ اگر ہمارے پاس جی ایس پی پلس نہیں ہوتا تو ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جس کے اندر زیادہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, اگر وہی خراب ہو گئی تو پھر ہمارا جو ڈالر اور روپی پیرٹی وہ پھر خراب ہو جائے گا, مہنگائی ہوگی. تو اس لیے ہمارے لیے تو جی ایس پی پلس اسٹیٹس بہت ہی اہم ہے. تو ہمیں پھر ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ ہم اتنی آسانی سے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. صحیح. عارفہ آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے, اور خاص طور پہ جو کی ٹیک اویز آپ کے لیے کیا تھے, کیونکہ یہاں پہ جب وہ ٹریڈ ٹائز کی بات کرتے ہیں ساتھ میں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ باقاعدہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے کافی سارے معاملات میں ہماری. شکریہ شہزاد. میرے خیال میں دیکھیں جو کی ٹیک اوے تھا ایک یہی بات کہ مجھے تو وہ بار بار یہی احساس ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کی کتنی ایک کمزور حالت ہے, کہ ہمیں جی ایس پی پلس جیسی جو فیسلٹیز کی ضرورت بھی ہے, اور اس کو اب سسٹین کرنے کے لیے جو بہت سی بیک گراؤنڈ بریفنگ میں ہمیں دنیا میں صرف 8 ممالک ہیں جن میں پاکستان ممالک ہیں جن کے پاس یہ ہے. اور دیکھیں انہوں نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ جو پلان آف ایکشن ہے یا جس طرح کی کمٹمنٹس پاکستان نے کی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ پوری نہیں ہوئی ہیں, تو ان کے اوپر بھی ایشو ہوگا. مگر اس سے جو بٹ آئی تھنک اس کو منیزے نے بہت اچھی طرح کور کر دیا ہے, اینڈ آبویسلی یہ گفتگو اب وہ کرتے رہیں گے جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے ساتھ. اور جو مجھے زیادہ واٹ ہٹ می اور واٹ اسٹرک می واز دا فیکٹ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایس پی پلس کے تحت پاکستان کتنا کچھ اور بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے, کتنا ڈائیورسفائی کر سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے اور ممالک نے یہ کیا ہے مگر پاکستان نہیں کر پایا. انہوں نے میرے خیال میں یہ شاید ہمیں بتایا کہ 80 یا 90% ہماری ایکسپورٹس ٹیکسٹائل کی ہیں. اب دیکھیں جی ایس پی پلس ہمارے پاس کتنا عرصہ رہا کہ یہ وہ پروگرام اب ختم ہو کے نیا نیگوشیٹ ہوگا. صرف پروڈکٹ پہ ڈائیورسفیکیشن, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ریجنز اور دوسری کنٹریز کو بھی اپنے آپ کو تو وہ بالکل پاکستان نے اس کے اوپر لگتا ہے توجہ نہیں دی کہ ہم کتنا اور فائدہ اٹھا سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیا. تو اس سے مجھے تو ایک دفعہ پھر جو احساس ہمیں آئی تھنک یہ ہم جو شوز کرتے ہیں اس میں بار بار ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کی کمزور حالت اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر کبھی توجہ اس طرح سے نہیں دیتے. تو ایکسپورٹس میں اتنا اچھا ایک موقع تھا اور وہ ہم نے میرے خیال میں گنوایا ہے کیونکہ ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا ٹو ڈائیورسفائی آر انڈسٹری, اور ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھاتی. اور انہوں نے اگزامپل دیا میرے خیال میں, اف آئی ریممبر کریکٹلی, انہوں نے شری لنکا کا ذکر کیا, کیمبوڈیا کا ویتنام کا ذکر کیا کہ یہ ایسے ممالک ہیں جن کو ہم نے یہ فیسلٹی دی
اور انہوں نے what they made out of it. So this is what struck me کہ ہم اب دوبارہ نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ ہم وہ جو چھوٹی سی چیز ہمارے پاس ہے ہم اسی کو چلائے جا رہے ہیں. ہم جو معاشی صورتحال ہے یا جو ہمارے پاس اکنامک اپرچونیٹیز آتی ہیں ہم ان کو استعمال نہیں کرتے, صحیح طریقے سے ایکسپلوئٹ نہیں کرتے. اینڈ دس از وائی وی آر ان دا پرابلم دیٹ وی آر ان. یہ بہت کی پوائنٹ ہے کہ ہمیں مارکیٹس کے حوالے سے بھی ڈائیورسفائی کرنا ہے نیہا اپنے آپ کو, اور جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کو یہ تقریباً 20% کا شاید ٹیرف جو ہے اس پہ بینیفٹ ملتا ہے, تو وہ خالی ٹیکسٹائل پہ نہیں بہت سارے پروڈکٹس پر ہیں, اور اس کے علاوہ ٹریڈ ٹائز کے علاوہ بھی کافی ساری باتیں ہوئی. تو آپ نے کیا یہاں سے مین بات؟ اچھا, بیکاز منیزہ اور عارفہ نے کافی کچھ بتا دیا جی ایس پی کے بارے میں, اور پھر مہتاب صاحب بھی ہیں جن کی اکانومی بیٹ ہے, تو آئی ایم شیور وہ زیادہ بیٹر ایکسپلین کر سکیں گے. جی, تو میں آئی تھنک میرا ٹیک اوے جو ہے وہ ایک چیز جو میں نے نوٹس کی, وہ جو جتنی ہماری کانورزیشنس تھی ای یو آفیشلس کے ساتھ, اس میں بریگزٹ کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا سے ان کا جو کوئی ایک ڈسکنیکٹ آ گیا ہے, بیکاز جتنے وہ انڈینز اور پاکستانیز تھے ان کی ٹیم میں وہ وہ زیادہ تر یو کے شہری تھے. تو آئی تھنک ناؤ وہ لوگ زیادہ تھوڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس ریجن میں آئیں اور اس ریجن کو سمجھو اور اپنا ایک ریلیشن شپ بنائیں پاکستان کے ساتھ اور اس ریجن کے ساتھ. اور جو دوسری چیز مجھے انٹرسٹنگ لگی, جس طرح سے ہمارے یہاں ٹویٹر ابھی بین ہوا ہوا ہے, ایکس ابھی بین ہوا ہوا ہے, یہاں پر بھی ٹویٹر ایکس کے اگینسٹ ان کی ایک کمپلین چل رہی ہے. ان کا ایک ڈیجیٹل سروسز ایکٹ کر کے DSA لا ہے اس کے انڈر, اور مجھے جو چیز بہت انٹرسٹنگ لگی اس میں, انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال ان کی کمپلین کھلی ہوئی ہے ایکس کے ساتھ, اینڈ ہاؤ دے پلان آن میکنگ شور کہ جو ایکس ہے وہ ان کے EU کے رولس کے اور ریگولیشنس کو فالو کرے. وہ یہ ہے کہ وہ فائن کرنے کی اس کو, کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیسے کریں, آپ فیک نیوز پہ کیسے قابو پائیں, کیونکہ دوسری طرف سے پہ شور مچتا ہے کہ میڈیا فریڈم پہ آپ جو ہے وہ قبض لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پرابلم پاکستان کا نہیں ہے, دنیا بھر کا ہے, اور اس چیلنج کو نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی, تو جس طرح سے یہ لوگ یہاں پہ اس چیلنج سے فیس کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ اس کو نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اور آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی کین آلسو لرن ان پاکستان کے بین کرنا از ناٹ دا رائٹ سولوشن. آپ اس کو آپ ان سے بات کریں, آپ ان کو وارننگز دیں, پھر آپ ان کو فائن کریں. تو اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی کچھ مے بی وی شوڈ, بیکاز ہماری اتھارٹیز بھی سوشل میڈیا ریگولیشن کے بارے میں بات کر رہی ہیں, سو دیز آر لاز دیٹ دے کین پک اپ فرام ہیئر. ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ ہمارے یہاں ایگزامپلس دی جاتی ہیں کہ جو فائر وال کا جب سلسلہ چلا تھا کہ EU میں بھی ہیں, فلانا ہے, وہ کوئی ایسی فائر والز وغیرہ جو ہے وہاں پہ نہیں ہے. جی, جو سوشل جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیننگ از ناٹ دا سلیوشن, اور پھر جو یہاں پہ لاز ہیں اسی کے علاوہ جو جیسے آپ نے ابھی بھی کہا کہ ہم پاکستان میں بہت سنتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. پوری دنیا میں ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے, اس کے تحت چیزیں ہوئی جاتی ہیں. آپ صرف اٹھ کے ہر چیز کو بین نہیں کر سکتے. بیننگ از ناٹ دا سلیوشن. جی مہتاب صاحب, اچھا انس ملک نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, ویون کے کورسپونڈنٹ ہیں. عام طور پہ آپ کو کنفلکٹ زون میں نظر آئیں گے, یوکرین ہو گیا, افغانستان ہو گیا, لیکن برسلس زیادہ پرامن ہے, اس سے بہت زیادہ پرامن ہے. تو یہاں ڈفرینٹ قسم کی انگیجمنٹس کا ایکسپیرینس ان کو ہوا ہے. لیکن مہتاب صاحب سے ذرا GSP پلس کے حوالے سے بھی بات کر لیں. مہتاب صاحب, پاکستان کو 2027 تک تو یہ اسٹیٹس ملا ہوا ہے. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ اپنے ریگولیشنز کو تبدیل کر رہے ہیں, کچھ نئی کنونشنز لے کر آ رہے ہیں. پاکستان ول ہیو ٹو ری اپلائی, لیکن یہ سسپینڈ نہیں ہوگا پاکستان کے لیے, یہ ری اپلائی کریں گے, اور اوبویسلی ڈیورنگ دیٹ ٹائم جو کنونشنز ہیں پاکستان کو فالو کرنی پڑیں گی. تو آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے اس کا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو GSP پلس تھا یہ 2014 میں ہوا تھا, اور یہ 10 سال کے لیے تھا. اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی جو اینول ایکسپورٹس ہیں وہ EU کے جو کنٹریز ہیں ان کے اندر $8 to 9 billion ہیں. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پاکستان کو ٹیکسٹائل کو, یہ بات تو ہم کرتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کو اور باقی یعنی ایکسپورٹس کو جو ہے وہ ڈائیورسفائی کرنے کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف مارکیٹس, ان ٹرمز آف پروڈکٹس. لیکن EU کی بڑی اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے. ابھی یہ اسٹیٹس ہے کہ ابھی ہم نے 3 سال کے لیے, جب دسمبر 2024 میں یہ ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے 3 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. اب ایکسٹینڈ کرنے کے لیے چونکہ اس ٹائم پارلیمنٹ کے الیکشن نہیں ہوئے تھے, ابھی الیکشن ہوئے ہیں, تو الیکشنز کے بعد اب پروسیس یہ ہے کہ
जैसे ही यूरोपियन कमीशन और पार्लियामेंट अब फंक्शन होगी और अपना काम शुरू करेगी तो ये री अप्लाई की डेट देंगे और वो प्रॉबेबली अगले साल के दौरान होगा और 2027 तक इन्होंने उसके ऊपर लेजिस्लेशन करनी है। उस लेजिस्लेशन के अंदर जो बात यहाँ पे डिस्कशन और जो बात सामने आ रही है वो ये है कि री एडमिशन की जो माइग्रेंट्स की पॉलिसी है उसके अंदर बुनियादी चेंजेस जो है वो बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से है उसके ऊपर कुछ चीज़ें वो नई लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान को उसको वो जो ट्रांसपेरेंसी की चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन भी करनी पड़ेगी और हर दूसरे साल जो है इसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी होगी। तो इसलिए एक तरफ तो ये चीज़ और एक आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्टैंडर्ड्स भी अपने रिवाइज़ कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान को अपनी कंप्लायंस को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। एक तरफ तो जो 27 कन्वेंशन है जिसमें ह्यूमन राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, क्लाइमेट चेंज भी है, इम्प्रूव गवर्नेंस है, बिल्कुल। तो वो तो करनी पड़ेंगी, ये नई लेजिस्लेशन में नई चीज़ें भी आएंगी। तो अनस आपके लिए की टेकअवेज क्या थे यहाँ पर? देखें, एज समवन हुज बीन कवरिंग फॉरेन पॉलिसी, मेरे ख़्याल में जो बड़ा की टेक अवे एक कॉमन इम्प्रेशन है कि जी EU में पाकिस्तान का कोई टेकर नहीं है। पाकिस्तान के लिए एपेटाइट है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए भी एपेटाइट है, अफ़गानिस्तान से बालातर रख के भी है, जियो पोलिटिकल परस्पेक्टिव से बालातर रख के भी है और वो एपेटाइट हमें कैपिटलाइज़ किस तरह करनी है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों ने, पॉलिसी मेकर्स ने उसका फ़ैसला करना है। फर्दरिंग व्हाट नेहा सेड और मेहताब साहब ने जो बात की, जैसे GSP प्लस के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो हमें GSP प्लस के ऊपर क्यों फोकस करते हैं? हम क्यों नहीं GSP की तरफ जा सकते हैं? क्यों नहीं हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ममालिक के साथ है EU का। बिल्कुल, बहुत सारे ममालिक के साथ है। GSP प्लस तो सिर्फ 8 ममालिक के साथ है। GSP आपके नेबरहुड में वो कर रहे हैं और अभी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ, इंडिया के साथ, भारत के साथ वो एग्री अपॉन कर रहे हैं जैसे मैं बताया गया। तो हम उस तरफ क्यों नहीं कर सकते? हम ईजी स्टॉप सोल्यूशन क्यों चाहते हैं? दूसरा ये कि ये एक कॉमन परसेप्शन कि वेस्ट और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन एक पेज पर एक जगह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख़्याल से एक बहुत की टेक अवे ये है कि अमेरिका के अंदर जहाँ पे फांसी की सज़ाएं हैं उसको इस वेस्ट के अंदर, जिस वेस्ट में हम खड़े हैं ब्रसल्स में, EU में, उसको बिल्कुल अच्छी तरह नहीं देखा जाता। अफ़गानिस्तान के हवाले से कन्वर्जेंसेस हैं पाकिस्तान और EU के स्टांस में। तो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी वो जो कि लॉन्ग टर्म चले, ऐसा ना हो कि एक हुकूमत आए तो बदल जाए, दूसरी हुकूमत आए तो बदल जाए, उस पॉलिसी को एक फॉर्मुलेट करना होगा और उसी के ऊपर आगे चलना होगा ताकि पाकिस्तान की पॉलिसी को ही लेके EU के अंदर जैसे लोग हैं वो भी उसको सीरियसली ले सकें।